میرے ہسبینڈ 5 بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں اور یہ میری ارینج میرج تھی۔ شادی کے بعد پہلی عید تھی، میں نے اپنے سسرال میں کھیر، پراٹھے اور فروٹ چاٹ بنائے، لیکن میرا جیٹھ آیا اور اس نے مجھے گالیاں دینا شروع کر دی، صرف اس لیے کیونکہ میں نے کھانا نہیں بنایا تھا۔ دن بدن ان لوگوں کا رویہ میرے ساتھ اور بھی زیادہ برا ہوتا گیا۔ مجھے بہت جلدی پریگننسی ہو گئی تھی اور پریگننسی کرٹیکل بھی تھی۔ میں اتنی پڑھی لکھی لڑکی، اچھے خاندان سے تھی، لیکن سسرال میں مجھے صرف ایک نوکر سمجھا گیا۔ جٹھانی کمانڈ کرتی تھی، باہر نکلو، صفائی کرو، دودھ تک چھپا لیا جاتا تھا اور فریج لاک کر دیا جاتا۔ مجھے آگ پہ کھانا بنانا پڑتا تھا۔ اتنی مینٹلی ڈسٹرب ہو گئی تھی کہ مجھے پینک اٹیکس آنے لگے۔ ہر دن گالیاں، شوہر سے کہتی تو کہتا وہ میرا بڑا بھائی ہے، چپ رہو۔ جب میری ڈلیوری کا وقت آیا، میں اپنے گھر چلی گئی اور بیٹی پیدا ہوئی، لیکن کسی کو کوئی خوشی نہیں ہوئی، نہ کوئی ملنے آیا، نہ کسی نے حال پوچھا۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، میرے سٹیچز ٹوٹ گئے اور ان میں اتنا زیادہ انفیکشن ہو گیا تھا کہ سرجری کروانا پڑی۔ میں 3 مہینے ہاسپٹل میں رہی، لیکن سسرال سے کسی نے فون تک نہیں کر کے پوچھا۔ میری بیٹی 6 منتھس کی تھی تو شوہر مجھے واپس سسرال میں اس امید میں لے کے گیا کہ اب سب ٹھیک ہوگا، لیکن کچھ نہیں بدلا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان لوگوں نے مجھے اور میری بیٹی کو مارنے کی کوشش کی، کبھی میری بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اسے گھسیٹتے، کبھی اس کا گلا دبانے کی کوشش کرتے۔ یہ سب کچھ میرے شوہر کے سامنے ہوتا رہا، لیکن وہ ہمیشہ ہر ظلم پہ چپ رہا، لیکن اس کے بعد میری ہمت جواب دے گئی۔ میری زندگی کا ہر دن بھوک، بے عزتی اور اندھیروں میں گزرتا تھا، راشن تک چھپایا جاتا تھا۔ میں پورا دن بھوکی رہتی تھی، لیکن کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ اگر میری بیٹی کا دودھ فریج میں رکھا ہوتا تو وہ لوگ اسے نکال کے پھینک دیتے۔ مجھے ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے تڑپایا گیا۔ میری جٹھانی مجھے رات دن گالیاں دیتی، ذلیل کرتی اور یہاں تک کہ میرے کردار تک پہ الزام لگاتی تھی۔ میرا شوہر ہمیشہ خاموش رہا، جیسے اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ وہ جو کچھ کماتا نہ مجھے دیتا نہ میری بیٹی کو۔ اس کے کپڑے، دودھ، ہر ضرورت کی چیز میری امی بھیجتی تھی۔ اس گھر میں نہ تو میں محفوظ تھی اور نہ ہی میری بیٹی۔